what was your reason کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا ہے, considering کہ آپ خود اسکولنگ آپ کی ہوئی, آپ نے لمب سے پڑھا. Something that you would consider is probably not very normally found and common, but sexual abuse. I'm talking about authority figures. Oh my God. So teachers, tutors. کہ ایک سرٹن ایج ہے جو ٹین ایج ایج ہے, اس میں آپ کی آئیڈینٹی نے ڈیولپ ہونا ہے. اب ہمارے جو معاشرے میں اس ٹائم پہ بچے پڑھائی میں اتنا زیادہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے کسی اپوزٹ جینڈر سے شادی کرنی ہے, جو جینڈر ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, اس کی نیڈس کیا ہوتی ہیں, اس کا کمیونیکیشن اسٹائل کیا, اس کے اسٹریسرس کیا ہیں, وہ بات کس طریقے سے کرتے ہیں, وہ چیزوں کو پروسیس کس طریقے سے کرتے ہیں, کسی نے نہیں سکھایا ہوا. As you mentioned, your son is 9. So how is your experience with homeschooling? I say simply put, اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے, do not choose homeschooling. So even if I'm such a huge advocate for it, if you do not have the social support. اگر ایک 9 سال کے بچے کو ہم ہوم اسکول کر رہے ہیں جو کہ گریڈ 3 بنتا ہے, تو آپ اس کا ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنی دیر بچے کو پڑھانا ہے, کیا ٹائم ہونا چاہیے, کتنے سلاٹس ہونے چاہیے. 2 چیزیں ہیں, وہ ہیں اسکلس, ہارڈ اسکلس اینڈ سافٹ اسکلس. اوکے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کی کیریکٹر اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ہیلو اینڈ السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو چائے چیٹ ود ارم رحمان. سو وی آر ہیئر ود اندر ایپیسوڈ, جس سے مجھے لگتا ہے کہ آج میں بہت کچھ سیکھوں گی, بیکاز اٹس دا ٹاپک آف مائی انٹرسٹ. ٹاپک ہم ریویل کریں گے, اس سے پہلے ہم گیسٹ کے بارے میں بات کریں گے. سو ٹوڈے وی ہیو ہنا سیال ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو آور چائے چیٹ ود ارم رحمان. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو فار کمنگ. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری یہ گیسٹ لاہور سے آئی ہیں آل دا وے. خیر آئی وہ اپنے کام سے, لیکن انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے, سو دیٹ میٹرز اے لاٹ. سو بیکاز آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ہیو ہر. میں نے آپ کی ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی تھی جس سے دیٹ گیدرڈ مائی اٹینشن, اور ہم نے اپنے سیزن 1 میں بھی یہ ایک ٹاپک کیا تھا جس پہ بہت اچھا رسپانس آیا. سو آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس اٹ ان فردر ڈیٹیل. سو وداؤٹ اینی فردر سسپینس ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم بات کریں گے ہوم اسکولنگ کے حوالے سے. سو ہنا سیال از این ایموشنل ہیلتھ کاؤنسلر اینڈ شی ہیز ہر اون برانڈ, اٹس کالڈ ویریٹا. ویریٹا کیا ہے, اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. Okay, thank you so much, first of all, for giving this platform and listening to that little clip جس کے through ہمارا connection ہوا ہے. Verita is an holistic living institute. ٹھیک ہے, اور وہ ایک holistic living ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ اتنا زیادہ پاکستان میں I guess it's not something that everybody is well aware of, but what it started with is for that I will have to tell you a little bit about our founder. Okay, our founder is Faiz Hassan Sial. Okay. And Faiz Hassan Sial, if perhaps you've heard the name, perhaps if you Google him up, you will hear a lot about him. He is actually the pioneer of personal development training in Pakistan. Oh. Okay. He's considered the trainers of trainers. اور انہوں نے بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ کام کر کے ان کے بیسکلی سارے اسٹوڈنٹس ہیں. اور وہ آئے تھے NLP میں, انہوں نے سرٹیفکیشن رچرڈ بینڈلر سے لی تھی, ہارورڈ سے گریجویٹ کر کے وہ پاکستان آئے تھے. اور پاکستان میں انہوں نے علی آڈیٹوریم اور بہت بڑی بڑی جگہوں پہ بہت بڑے سیمینارس کیے تھے. سو ہز انیشیل ورک واز آن سکسیس اینڈ چینج مینجمنٹ. لیکن وہ چھوٹی سی جو بیک گراؤنڈ اسٹوری میں آپ کو بتا رہی ہوں, اٹ ول اسٹارٹ میکنگ سینس ان اے بٹ. ہز انیشیل ورک واز دیٹ ہی از ماشاء اللہ آلسو دی آتھر آف 13 books in Pakistan which have been translated in many languages across the world. اور ان کا جو کام تھا وہ سکسیس سے ریلیٹڈ تھا, اور وہاں کے کیسے آپ اپنی پرسنل گروتھ حاصل کر سکتے ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, کیریئر ان سکسیس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ کون سا ڈیولپ کرنا چاہیے, یا اپنے آپ کو کتنا جاننا, کون سی ایریاز کو جاننے کی ضرورت ہے. لیکن جب ان کے پاس آتے تھے, انیشلی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام تھا, فیملیز کے ساتھ, کمپنیز چھوٹی, پھر اسمالر اسکیل پہ فیملیز کے ساتھ, کے بعد انڈیویجولس کے ساتھ کام تھا. جب انڈیویجولس کے ساتھ بھی کام کرتے ہوئے ہی واز ورکنگ آن سم تھنگ سو بیسک ایز کیریئر اینڈ سکسیس اینڈ گروتھ, اٹ اسٹارٹیڈ کمنگ بیک ٹو ادر ایریاز آف آر بینگ ایز ویل, لائک میرج کیسی چل رہی ہے آپ کی, دیٹ ہیز این امپیکٹ آن یور سکسیس. آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے, that has an impact on your success and your definition of success, because that varies with people as well. پھر آپ کی ہیلتھ کیا ہے. ایک انسان جس کی زندگی کا آپ کہتے ہیں آخری سال چل رہا ہے, اس کو بتا دیا ڈاکٹرس نے کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے, آپ کو ڈاکٹرس نے جواب دے دیا, اس کی سکسیس کا کیا مطلب ہوئے گا. تو وہ سب کچھ اتنا انٹر لنکڈ تھا کہ 90s میں
he was the first one who started saying कि नहीं, फेथ हीलिंग भी कुछ होता है, होलिस्टिक हीलिंग भी कुछ होता है, इंटीग्रेटेड हीलिंग भी कुछ होता है. और उन्होंने बहुत डिफरेंट जो हम कंसिडर करते हैं एरियाज़ ऑफ आवर लाइफ हैं या एरियाज़ दैट वी वर्क ऑन, जो है कैरियर है, मैरिज है, फैमिली है, हेल्थ है, उन सबको इकट्ठा कर दिया था. एंड ही सेड एक्चुअली इट्स होलिस्टिक लिविंग. तो हम सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलेंगे. तो वेरिटा जो है वो होलिस्टिक लिविंग पे काम करता है. एंड होम स्कूलिंग भी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इज़ एक्चुअली होलिस्टिक एजुकेशन. सो यू आर नॉट पुटिंग थिंग्स इन बॉक्सेस, but you're actually trying to cater to every single part of what human living is. तो वेरिटा में मैं काम करती हूँ. ये इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी ऑफ़र करता है. मैं काउंसलिंग करती हूँ. मेरे हस्बैंड जो हैं डॉक्टर इस्लान, वो होलिस्टिक हीलिंग के हेड हैं, वो होलिस्टिक हेल्थ पे काम करते हैं. होलिस्टिक हेल्थ भी जो है इट्स नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, इट्स नॉट जस्ट कि यू ट्रीटिंग, इट्स एवरीथिंग. इट्स आपकी इमोशनल बीइंग, एग्जैक्टली आपके इमोशनल अंदर जो हार्ट है उसके अंदर क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम आपकी सोल में क्या चल रहा है. सो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. सो मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी कि आप कह रही हैं कि आई वर्क एज अ काउंसलर, तो आप वो हमें बताएं कि व्हाट इज़ द एज ग्रुप दैट यू वर्क विद. मेरा इनिशियल जो काम शुरू हुआ था, आई एम अ लम्स ग्रेड. ठीक है. सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स इन 2014. एंड उसके बाद बिकॉज आई माइनर्ड इन साइकोलॉजी, तब मेजर ऑफर नहीं होता था साइकोलॉजी में. बट माई जो फाउंडर की मैं बात कर रही हूँ, फाइज एसेंशियल, ही इज़ ऑल्सो माई फादर. सो ही इज़ माई मेंटर. आई इनिशियली आई जस्ट सॉ हिम एज माई great father. I love him absolutely. अभी फादर्स डे गुजरा भी है, शाउट आउट टू ऑल फादर्स. लेकिन जब बाद में जब आप दुनिया को थोड़ा सा देखते हैं ना, फिर वो जो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली फील आती है ना, उसके बाद आपको रियलाइजेशन होती है कि नहीं, देयर इज़ एक्चुअली सो मच ट्रूथ. और वेरिटा का जो मतलब है वो इट्स एन इटालियन वर्ड विच मीन्स ट्रूथ. ठीक है. देयर इज़ सो मच ट्रूथ टू व्हाट माई फादर वाज एक्चुअली टीचिंग. तो मैंने यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंटशिप की एक साइकोलॉजी के कोर्स में. और मैंने उसमें जब अपनी, ऑब्वियसली लम्स एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी उस टाइम पे तो बहुत अच्छी मानी जाती थी. तो मेरे जो प्रोफेसर अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसा, लेकिन प्रोफेसर उस टाइम पे जो थे वो मेरे जो आंसर्स थे ना, उनको पढ़ते हुए ना मुझे बिठा लेते थे. तो ऐसे ही मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ. मैं अपनी काउंसलिंग से मैं आपको रिलेट करके बताती हूँ कि ये क्यों मैं फिर काउंसलिंग में गई और मैं कौन से एरिया को करती हूँ बेसिकली केटर. उन्होंने मुझे बिठा लिया और उन्होंने कहा कि ये जो एप्लीकेशन है साइकोलॉजी की, हमने कभी नहीं देखी, तो वेयर आर यू गेटिंग दिस फ्रॉम. सो तब मुझे एहसास हुआ कि द थिंग्स माई फादर हैज़ एक्चुअली टॉट मी थ्रू वेरिटा, वो बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशन उसे आप सीख सकते हैं. तो मेरा जो काम था इमोशनल हेल्थ, इनिशियली आई वॉज वर्किंग विद teenagers actually through camps, and फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि प्री टीन्स के साथ भी काम करें. बट देन अगेन हाउ एवरीथिंग इंटररिलेट्स. सिर्फ बच्चों की बात नहीं होती. It came down to marriage problems, it came down to family problems. So my counseling shifted to adults. Again वो फैमिली काउंसलिंग होगी, वो इमोशनल हीलिंग होगी, क्योंकि वो जो ट्रॉमा था वो एक्चुअली पेरेंट्स के थे जो कि बच्चों पे जा रहे थे. पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे थे बच्चों को, क्योंकि वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे. और पेरेंट्स फैसिलिटेट नहीं कर सक रहे थे. बच्चे हमसे कुछ सीख लिया, उन्होंने अपने आप को कैसे काम करना है, सेल्फ स्टीम पे काम कैसे करना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कैसे करना है. बट बाद में तो फैसिलिटेट पेरेंट्स ने करना है, क्योंकि उन्होंने तो घर पे रहना है. हमारे पास कितने दफ़ा आ सकते हैं, तो वो पेरेंट्स अगेन नहीं समझ पा रहे थे. सो ऑल इन ऑल आई इनिशियली स्टार्टेड विद किड्स, बट देन एज आई ग्रू अप आई सॉ मोर थिंग्स mattered more than just focusing on the kids and telling them ye karo wo karo. They needed support and support of the adults from their parents. Yes, exactly. फिर उनकी तरफ चली गई मेरी काउंसलिंग. और अब जो मैं करती हूँ, मैं पेरेंटिंग की भी काउंसलिंग करती हूँ, मैं जनरल पर्सनल डेवलपमेंट की भी काउंसलिंग करती हूँ, और मैं मैरिज की भी काउंसलिंग करती हूँ. ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग. अब मैं पूछना चाहूँगी कि बिकॉज यू आर होम स्कूलिंग योर किड्स,
سو واٹ انسپائرڈ یو یا واٹ واز یور ریزن کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا, کنسیڈرنگ کہ آپ خود اسکولنگ آپ کی ہوئی, آپ نے لمب سے پڑھا, اور جو ہمارے کلچر میں ایک چیز ہے کہ اتنی پڑھی لکھی ہو کر آپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہی ہیں, خود تو ڈاکٹر بن گئی اور اپنے بچوں کو آپ اسکول نہیں بھیج رہی ہیں, مطلب کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے اور یہ کس قسم کی سمجھ ہے, اور جو لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کپل یا کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اب اسکول نہیں بھیجنا یا شروع سے ہی نہیں بھیجنا. ہاں جی بالکل, یہ تو بڑا سننے کو ملتا ہے. جیسے ہی ہوم اسکولنگ کا وہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا, نہیں بچوں کی عمر ہوگی اسکول میں نہیں جا رہے, نہیں ہم ہوم اسکول کریں. بیٹا کیا ہو گیا آپ کو؟ تو وہ بڑا سننے کو ملتا ہے. ایگزیکٹلی دوز لوکس یو گیٹ یوز ٹو دیم آفٹر اے وائل, بٹ انیشلی دے آر جسٹ لائک اوکے از اٹ سم تھنگ ریئلی رانگ وتھ می. تو میرے ہسبینڈ بھی از اے ڈاکٹر, تو ان کو بھی بڑا سننے کو ملتا, تو بیٹا آپ تو پڑھے لکھے تھے, کیا ہو گیا اور بچوں کو نہیں پڑھا, بچوں پہ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہ رہے تم لوگ, کیا مطلب ایسے ایسی ریزنس ان کو لگتی ہیں کہ ہوئیں گی. انیشلی نہیں, بیکاز جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو اوبیسلی آئی جسٹ گاٹن میرڈ اینڈ دین مائی کڈس. جب تک آپ 2-3 سال کا بچہ نہیں ہوتا یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ اسکولنگ ریئلی, دیر سو مینی ادر تھنگس دیٹ یو ورکنگ آن نا. تو پھر آپ سوچتے نہیں ہو کہ اچھا بچے کو کس طریقے سے اسکولنگ آپ نے کروانی ہے, اسکول میں ٹپکل بھیجنا ہے یا نہیں. تو شروع میں نہیں, دس اگین گوز بیک ٹو مائی ورک. اب جب میں ہمارے کیمپس ہوتے تھے 6 دن کے ریزیڈینشیل کیمپس ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے پاس جو ٹین ایج کے گروپ 13 to 20 ایئرس کے بچے آتے تھے, دے یوز ٹو اسپینڈ دا نائٹ ود آور ٹیم ایٹ آر, وی ہیو ہیوج ٹریننگ ریزورٹ. تو ہمارے پاس آ کے وہ ٹھہرتے تھے, تھرو آؤٹ ٹریننگز ہوتی تھیں, راتوں کو وہ ہمارے پاس آ جاتے تھے کاؤنسلنگ کے لیے کہ اس میں یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے, ایسے ہوا ہمارے ساتھ, وہ ہوا. اب جو وہ باتیں مجھے بتاتے تھے نا, میں تو حیران رہ جاتی, بیکاز جب ہم اسکولس میں تھے نا تب وہ ایشوز نہیں تھے. جب میں نکل گئی اسکول سے اور یونیورسٹی سے نکل کے میں ورک لائف میں آ گئی تھی, جس طرح کے پرابلم اسکولس میں آنا شروع ہو گئے تھے, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ ریالٹی ہے. دس از ایکچولی ہیپننگ آؤٹ سائڈ آف دا موویز اینڈ دا بکس دیٹ وی تھاٹ ور جسٹ فکشن. So if you're comfortable, can you talk about like one incident or 2-3 incidents? Absolutely. Just to for the sake of awareness. Absolutely. Something that you would consider is probably not very normally found and common, but sexual abuse at the hands of authority figures. I'm not talking about just friends کو جو آپ ایک ایک کلاس میں کلاس میٹس ہیں وغیرہ, نہیں, I'm talking about authority figures. Oh my God. So teachers, tutors, اور بہت خوفناک کہانیاں. اور مجھے ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا تو مجھے وہ شکلیں یاد آ رہی ہیں. بچوں نے جیسے رو کے مجھے بتایا ہوا ہے کہ میم دس از واٹ ہیز ہیپنڈ ٹو اس. اور جب ہم اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں, دے تھنک وی آر میکنگ اسٹوریز. تو اوائڈ پڑھائی, ہاں پڑھنا نہیں تم چاہ رہی, تم کہانیاں بنا رہی ہو, تم ڈراماٹائز کر رہی ہو, تھنگس لائک دیٹ. اینڈ ناٹ جسٹ گرلس, بوائز ایز ویل. بوائز کے اپنے ایشوز رہے بہت زیادہ. تو ابیوز, سیکشل ابیوز. اینڈ دوسری چیز جو آئی تھنک کہ ہمارے بچے, پہلے وہ بچے تھے, اب وہ بچے ماشاء اللہ, جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی ہوتی ہوں, مجھے بھی ریسنٹلی بھی انسٹا پہ کسی نے میسج کیا, میں ایسے کر کے نا اس کی ڈسپلے پکچر دیکھ رہی, میں نے کہا یہ تو بڑے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, بچے اپنے ان کے ہو گئے ہیں. سو آئی بین ورکنگ سنس اوور اے ڈیکیڈ اینڈ آئی ورک وتھ مور دین 1000 kids ماشاء اللہ سے. سو دے ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریممبر کہ میں دیکھتی تھی کہ جیسے جو ہر نیا بیچ آتا تھا ہمارے پاس نا, پچھلے سے بری حالت تھی اس کی. اور وہ سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوتا تھا جس کی وجہ سے پھر میں ایموشنل ہیلتھ میں آئی, کیونکہ میں نا سورۃ العصر کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ, اس پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. یو کی ناٹ پریچ سم تھنگ دیٹ یو ہیو ناٹ پریکٹسڈ یور سیلف. آئی وینٹ تھرو این انٹائر سیلف ریفلیکشن, سیلف انالیسس پیریڈ آفٹر وچ آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ود کڈس. ان کا جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ میرا بھی ایک ٹائم پہ ہوتا تھا, دیٹ از سیلف اسٹیم, آئیڈینٹی کرائسس اینڈ سیلف اسٹیم. اتنا ہیوج ایشو تھا. اور وہ لوگ, اب شکر الحمد للہ وہ بچے جب نکلے تو دیٹ جو ہمارے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا, اس کا بہت زیادہ فائدہ انہوں نے ایز ان میرج, ایز اسپاؤزز, ایز پیرنٹس انہوں نے ایکسپیرینس کیا. بٹ میں ریئلائز کری تھی کہ اگر یہ چلو تھوڑے سے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو باقیوں کا کیا حال ہوئے گا. I was thinking the same that I have also struggled with these two issues. اور ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائن, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب تو انٹرنیٹ ایٹ لیسٹ آپ کچھ دیکھ لو, پڑھ لو, اویئرنیس بھی ہے. ہمارے ٹائم پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اینڈ وی ور جسٹ بلانک. ایک اور چیز ہوتا ہے کہ ہمیں نا ریلیٹ نہیں کر سکتے. اب ہمارے پاس نالج کا اوور لوڈ ہے, دیر از سو مچ انفارمیشن, بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو
apply to our lives and actually change our lives for the better. And we don't even know کہ کون سا بندہ کیا بات صحیح کہہ رہا ہے. ایک آپ کو ریل نظر آتی ہے جو ایک کانسیپٹ پہ بات کر رہی ہے, اسی کو نلیفائی کر رہی ہوتی ہے جو آپ کو دوسری ریل نظر آتی ہے کہ نہیں یہ نہیں کریں یہ کریں. ہاں جی, پھر کامیڈی ریلس بن جاتی ہیں, فیلنگ لاسٹ, کچھ بھی کرو تو ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے یہ نہیں کرنا, کچھ اور تو پھر انسان کرے کیا. ایگزیکٹلی یہی تھا کہ بچوں کو اپنے آنسرس نہیں مل رہے تھے, ذہن میں سوال تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا, اور ایسی سچویشنس کو, ڈیفیکلٹ سچویشنس, ڈیفیکلٹ لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے, اپنے بارے میں سوالوں کو جواب کیسے دیا جاتا ہے, یہ آئیڈینٹی کیا ہے, یہ کب ڈیولپ ہوتی ہے. اگر آپ نے ایرکسن کی تھیری پڑھی ہو, سم تھنگ آئی کیپ referring back to even when I'm talking about parenting or homeschooling, Erikson کی theory of socio emotional development بچے کی, وہ کہتے ہیں کہ ایک certain age ہے جو ٹین ایج ایج ہے, اس میں آپ کی آئیڈینٹی نے ڈیولپ ہونا ہے. اب ہمارے جو معاشرے میں اس ٹائم پہ بچے پڑھائی میں اتنا زیادہ لگے ہوئے ہیں, اتنا زیادہ, اور سب سے مشکل پڑھائی, وہ اے لیول ادھر ہو رہا ہے, میٹرک ایف ایس سی اس ٹائم پہ ہو رہا ہے, مطلب کب وہ ڈھونڈ رہے اپنی آئیڈینٹی, مطلب کون سی آئیڈینٹی, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ہماری آئیڈینٹی. اور یہ سوال ہمارا ہوتا تھا جب ہمارے پاس بچے آتے تھے, میں کہتی تھی اچھا ہو آر یو. اب انہوں نے یہ آئیڈینٹی دینی, آئی ایم, اپنا نام, اسکول, دا اسکول, دا کلاس. میں کہتی تھی بیٹا اس میں سے آپ نے اپنے لیے کیا چنا تھا, نام اپنا چنا آپ نے, ایج تو آپ کی نیچرلی چل رہی ہے, بایولوجیکلی چل رہ ہے, آپ مجھے بتائیں سبجیکٹ آپ نے خود سے چنے, نہیں ماما نے کہہ دیا, بابا نے کہہ دیا, یا جس میں زیادہ پیسہ ہے آج کل اس کو آپ نے چن لیا. تو پھر واٹ ہیو یو چوزن فار یور سیلف, ہو آر یو, and they don't know. No, they had no idea, absolutely nil. اچھا اب یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا ایشو سیلف اسٹیم کا ہے, بہت زیادہ نیگیٹو ایکسپیرینسز لوگوں کے چل رہے ہیں اسکولس میں. دوسری سائڈ پہ میں اپنا ایکسپیرینس جب دیکھتی تھی, میں بڑی لائک فائک بچی تھی, بڑی نرڈی بچے نہیں ہوتے جو شدید قسم کی نرڈ, بڑے ایز لینے, اور میں لمس میں بھی بڑے ہائی میرٹ پہ میں نے گریجویٹ کیا, زبردست. میں نے کہا اب تو زندگی میں نے سیٹ ہے, I'm gonna live my best life now. مل گئی ڈگری ہے, آپ تو نکل کے نا سسٹر نے کمال کر دیا. Absolutely, that's exactly what I thought کہ I have worked so hard, اتنا پڑھا ہے میں نے, اب تو کوئی ایشو ہی نہیں آنا. پہلا بچہ ہوا, ڈائپر نہیں چینج کرنا آ رہا, میں کیا کروں, ریئل لائف, what do you mean, یہ کون سی کتاب میں تھا, میں نے ڈسٹنکشن لی او لیولس میں, میں نے کہا نہ اس ڈسٹنکشن میں مجھے پتا چلا, نہ مجھے اے گریڈس میں پتا چلا, نہ لمس جیسی یونیورسٹی میں, یہ مجھے بیسک آپ کی پہلی چیز. اور میں رونے لگ گئی, اور میں کہوں کہ یار یہ کون سی دنیا ہے, یہ کون سی دنیا ہے جس کا مجھے الف بے نہیں سکھایا پتا. اور آپ بتاؤ کہ ماں تو لائک بننا ہی ہے نا, آپ نے شادی تو ہونی ہے آپ کی, if nothing else شادی کے بعد آپ نے اپنے ان لاس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. ایگزیکٹلی, آئی واز تھنکنگ, آج میں اٹھی ہوں, ایک کہتے ہیں نا کچھ روحانی آپ کو آتا ہے, کریٹنگ کیا کہتے ہیں, کریٹو کچھ مجھے آئیڈیا آیا صبح, اور وہ یہی تھا کہ دس از سو بیسک, اور ہماری شادی کی تیاریوں میں یہ شامل نہیں ہوتا. ہاؤ ٹو ٹاک ٹو یور ان لاز, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود یور اسپاؤز, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا کانفلکٹ ود یور ان لاز اینڈ ود یور ہسبینڈ. اینڈ اس کی وجہ سے ویریٹا میں ہم نے پری میرج کیمپس شروع کر دیے. زبردست. مطلب پری میرج ہم شادیاں اتنی غلط ریزنس کی وجہ سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے شادیاں نہیں چلتی. آپ لوگ کسی سے بھی پوچھ لینا, اچھا وٹ میکس یو ہیپی, ہاں ٹائم ہو گیا, شادی کا ٹائم ہو گیا, وہ دوستوں کی ہو گئی ہے, میں بور ہو رہی ہوں. میں نے شادی کا جوڑا لٹرلی آئی ہرڈ پیپل سے کہ نہیں کم آن, ایٹ لیسٹ کپڑے اچھے پہن لوں گی, ایٹ لیسٹ وہاں میک اپ وہاں سے کروا لوں گی. آر یو کڈنگ می. بٹ میں کسی سے پوچھوں نا, اچھا وٹ میکس یو ہیپی, وٹ آر یور ٹاپ ویلیوز, ٹاپ 5 ویلیوز, پتہ ہی نہیں ہوتی, مطلب ویلیوز کیا, مطلب ایسے دیکھتے ہیں کہ کون سی بیٹا آپ جبرش بول رہی ہیں. نو ورری, الحمد للہ آئی ڈیڈ مائی ہوم ورک بفور آئی گاٹ میرڈ, ٹھیک ہے, اینڈ آئی نیو دیز تھنگس, اینڈ آئی نو کہ اگین سم تھنگ ویری بیسک, آپ نے کسی اپوزٹ جینڈر سے شادی کرنی ہے تو پتہ تو چلے کہ اس اپوزٹ جو جینڈر ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, اس کی نیڈس کیا ہوتی ہیں, اس کا کمیونیکیشن اسٹائل کیا, اس کے اسٹریسرس کیا ہیں, وہ بات کس طریقے سے کرتے ہیں, وہ چیزوں کو پروسیس کس طریقے سے کرتے ہیں, کسی نے نہیں سکھایا ہوا. کچھ یہ بیسک چیزیں ہیں جو نہیں سکھائی ہوئی تھی. ایکسپیکٹیشن آف پریگنینسی, ایکسپیکٹیشن آف میرج, ایکسپیکٹیشن آف ہاؤ لائف ول لک آفٹر ورڈس, جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں بھی اس لیے جا رہے ہوتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ نو وٹ مدرہڈ از گوئنگ ٹو بی. اینڈ یو نو کم بیک ٹو دا ڈائپر والا پوائنٹ کہ وین دیٹ ہیپن اینڈ یو ریئلائز کہ یہ تو مجھے آتا ہی نہیں, بیکاز آئی وینٹ ٹو لائک سم تھنگ ویری سملر کہ آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. اور میں یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں, آئی ایم گونا ٹاک اباؤٹ اٹ اگین, بریسٹ فیڈنگ. یس, کہ
I was just मुझे समझ नहीं आती थी मेरे साथ हो क्या रहा है एंड यू नो और मैं इतना आई वाज सो एंग्री कि मैंने 9 महीने बर्बाद किए वेले बैठ कर और कम से कम हमारी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो हमें एक वीडियो ही बता दें कि ये बेटा जाके देख लो या ये आर्टिकल है ये पढ़ लो कि आपको कुछ बेसिक नो हाउ तो हो ना कि यार like you're not prepared at all. You don't know अगर बच्चा कॉलिकी है तो क्यों हो रहा है, वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है. यहाँ तक अब रिसर्च बता चुकी है कि बच्चे की हर क्राई फर्क चीज़ को सिग्नल कर रही है. मतलब इतनी आप अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं. लाइफ कैन बी सो स्मूथ. क्या फ़ायदा इन डिग्रियों का. एग्जैक्टली. जब आप खुद भी रो रहे हो और आपका बच्चा भी रो रहा है. और मैंने डिग्री जब मेरा जो मेजर था वो था एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और मैं सोचूं कि ना यहाँ एंथ्रोपोलॉजी ने काम करना है ना यहाँ सोशियोलॉजी ने काम करना है. साइकोलॉजी यस बट आई कुड हैव लर्नड ऑल दोज थिंग्स एल्सवाइज एज वेल. ठीक है मतलब कहीं और से आप ऑनलाइन डिग्री ले सकते हो, आप क्लासेस में जा सकते हो और बहुत तरीके हैं. ये पूरी जो ड्रिल से मैं गुजरी हूँ इसका एंड रिजल्ट क्या था यार. इतना पैसा लग गया, इतनी जिंदगी आपने वक्त लगाया, इतने साल गुजर गए यार. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैव आई अचीव्ड? I have achieved self-doubt, low self-esteem, a lot of identity confusion. और तब तो जेंडर की आइडेंटिटी का कंफ्यूजन नहीं था ना जो कि अब भी आ चुका है. एक नया इंट्रोड्यूस हो गया माशाल्लाह से वो आ गया है. तब तो मुझे याद है कि I've had discussions in university in lumps जहाँ एथियस्ट्स मेरे सामने आके बैठ के मुझे मेरे हिजाब पे क्वेश्चन करते थे. तो I remember having those discussions at that time and thinking, come on, you're making fun, mocking literally me going to say my namaz. उस पर मुझे मॉक करते थे. डू आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स. फिर इस टाइम पे मुझे वो कोट याद आता है, इंसानिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. कि हम किसी तरीके से हमारा माशरा जो है वो बदल जाएगा. नहीं, बच्चे वैसे नहीं होंगे जैसे पूरे माशरे में हैं, बेशक कि हम उसी स्कूलिंग सिस्टम में बच्चे को डाल रहे. दैट्स व्हाई आई चोज होम स्कूलिंग. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हमें तैयार नहीं कर रहा है, नंबर 1. नंबर 2 कि सब नेगेटिव चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में जाती हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक आई बिकेम अ पीपल प्लीजर. आई थिंक आई लर्नड कि माई वर्थ इज़ इन माई ग्रेड्स. सो आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन माई ग्रेड्स टू द पॉइंट, आई थिंक ये मैं पहली बार बता रही हूँ, आई वॉज इन ग्रेड 8 और मुझे रात को नींद नहीं आती थी, एग्ज़ाम्स होते थे. क्लास 8 का बच्चा रात में सो नहीं पा रहा, पूरी रात. I remember tossing and turning because I was under so much pressure कि मैं अगर फर्स्ट नहीं आई तो क्या हो जाएगा. बिकॉज मेरा रोड मैप था कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आएंगे, फिर मैंने मेडिकल करना है, फिर मैंने ये करना है. सो यू नो कितना लाइक मेंटली आप सफ़र कर रहे हैं. एंड टू गेट वॉट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग. आई एम नॉट इवन प्रैक्टिसिंग यू नो वट. और मैं ये कहती हूँ कि जो हमें अलजेब्रा और पता नहीं क्या क्या दुनिया की चीज़ें पढ़ाई हैं जो मैंने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं की. एग्जैक्टली. बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सीख ली जिनका कोई फ़ायदा नहीं था, बहुत कम वो चीज़ें सीखी जिनका असल में फ़ायदा होना था. प्रैक्टिकल लाइफ आई ऑलवेज मेंशन कि मुझे टैक्स फाइल नहीं करना आता. एडल्टहुड में जो चीज़ें आपको चाहिए ना ज़िंदगी वो आपको नहीं आता. मुझे टैक्स फाइल नहीं करना आता. मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, मुझे बिज़नेस रजिस्टर करना नहीं आता. मतलब आप अपनी डिग्री तो चलें आप प्रैक्टिस करेंगे, वो तो अगर ऐसी डिग्री है कि आप डॉक्टरी पढ़ी हुई है कुछ, वो तो चलें आप कर लेंगे. लेकिन उस सर्टेन क्लिनिक के अलावा जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी एक पूरी ज़िंदगी है जो आपने मैनेज करनी है. आप एक बेटी हैं, आप एक बहू हैं, आप एक बीवी हैं, आप एक माँ हैं. वो सब कुछ मैनेज करना आपको नहीं सिखाते. इमोशनल रेगुलेशन की हमें बेसिक ABC नहीं पढ़ाई. हमें आइडेंटिफाई करना नहीं आता था कि मैं फील क्या कर रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ, मैं रिएक्ट क्या कर रही हूँ. सो मेरा तो अपना शुरू हो गया रोना. नहीं आई कंप्लीटली एग्री विद बैक टू योर. आई सेकंड एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ दिस एंटायर. वैसे विद टाइम ना, अब माय सन इज आल्सो 9 लाइक योर्स. तो अब ऑब्वियसली हर साल के हर मुझे लगता है 4-5 महीने बाद ना मुझे एक और रीज़न मिलता है जिस पे मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि आवर किड्स आर होम स्कूल्ड अल्हम्दुलिल्लाह. So I mean there are so many reasons and one of the biggest reasons I feel like कि अपने एक्सपीरियंस के बाद भी, बच्चों को अपने क्लाइंट्स को देखने के बाद भी और अपने बच्चों को देखने के बाद हमें एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी जिसकी अलिफ बे अगेन नहीं सिखाई ना, वो दीन की है, हमारे इस्लाम की, हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी. मैं बच्चों से पूछती हूँ ना, बच्चे आप लोगों को मुसलमान बनाया था? मतलब कि आपके माँ बाप ने बता दिया कि आप मुसलमान हो बाय बर्थ, बाय डिफ़ॉल्ट, या यू एक्चुअली चोज इट. And this is why कि हमने there's so many girls who wear the hijab in front of their parents and the minute they have the opportunity they take it off and they do every single thing that negate this identity. क्योंकि वो उन्होंने चुनी नहीं.
اچھا وہ عامش لوگ ہیں, اگر آپ نے کبھی سنا, عامش کمیونٹی امریکہ میں ہے جو کہ بڑی اینٹی ٹیکنالوجی اینٹی جو گلوبل چینجز آ رہی ہیں, ماڈرن چینجز ان کے خلاف ہوتے ہیں. بہت سمپل سے لوگ ہیں, ایک کمیونٹی ہے جو کہ امریکہ میں رہتی ہے, اور ان کا ایک طریقہ ہے بڑا زبردست قسم کا. ان کا بچہ جب 18 سال کا ہوتا ہے نا, اس میں بھی ہوم اسکولنگ ہے, نہ ان کے پاس ٹی وی ہے, نہ اس طریقے سے نیٹ فلکس وغیرہ کچھ نہیں, کسی بھی طریقے سے ورلڈ کا ایکسپوجر نہیں اس طریقے کا نا, جو گلوبل ایکسپوجر ہوتا ہے. جب 18 سال کا ان کا بچہ ہوتا ہے نا, 1 سال کے لیے اس کو نا دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں. اوہ انٹرسٹنگ. جاؤ دنیا دیکھو, ٹھیک ہے, اگر اچھی لگتی ہے وہیں رہ لینا, کرنا ہے ڈرگس کو ایکسپیرینس کرنا ہے, ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ کو, جو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, جو جاؤ. بٹ 18 سال تک وہ 18 سال تک بن گئی. ہاں ایگزیکٹلی 99% کم بیک. ہاں کہتے نہیں دنیا بہت خراب ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے, اس میں کیا مزہ ہے, کچھ نہیں ہے. وہ ایک ٹیمپریری آپ کو جوائے مل جاتا ہے, لیکن سکون نہیں ملتا, وچ از پرماننٹ پیس, ٹرینکولیٹی, جو قرآن بھی جس کی بات کرتا ہے, ٹرینکولیٹی کی بات, جوائے کی بات نہیں کرتا. اینڈ یو نو ہے نا, آئی گیٹ دس, مائی کڈز ور گوئنگ ٹو اسکول, میں نے ابھی 6-7 مہینے ہوئے ہٹایا, اینڈ آئی گیٹ دس کویشچن الاٹ کہ, اور میرا کور ریزن یہ تھا کہ اسکولنگ از اباؤٹ دنیا. ڈیفینیٹلی اسکولنگ ٹیچز یو دنیا, اسکولنگ ٹیچز یو ٹو رن آفٹر دنیا, ٹو چیز اٹ, منی, یہ وہ مٹیریلزم, ساری وہ چیزیں ہمیں اسکول سکھاتا ہے 90% آف دا ٹائم. کچھ ایکسیپشنز ہیں جو شاید اسلامک اسکولز ہیں یا جو بھی, میرا ان کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ابھی نہیں رہا. اور آئی وانٹ ٹو ڈو دی اپوزٹ, آئی وانٹ دیم, وہی جو آپ کہہ رہے ہو پیس کی بات یہ وہ, تو اس میں اکثر میں یہ سنتی ہوں کہ کیا کر لیں گی آپ, کب تک گھر پہ بٹھا لیں گی, کتنا آپ ان کو کٹ آف کر کے رکھیں گی دنیا سے. تو یہ 18 ایئرس والی بات کہ جب تک ان کا کور بن جاتا ہے کہ ان کو صحیح غلط کی تمیز آ جاتی ہے, یہ وہی والی بات ہے کہ 2 سال کا بچہ اگر روڈ پہ بھاگ رہا ہے تو میں نہیں بھاگنے دوں گی نا, میں اس کو پروٹیکٹ کروں گی. تو جب تک بچہ 16, 17, 18 ایئرس کا ہوتا ہے, اس کو وہ سمجھ بن جاتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو بلیفس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں وہ پہلے سالوں میں ہو رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی فرسٹ 6 ایئرس کہتے ہیں, پرسنالٹی آپ کی سب سے زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور آپ کے بلیفس جو ہیں وہ فرسٹ, دیکھیں کیوں 10 سال کی عمر میں اتنی ذمہ داری آپ کو دے دی جاتی ہے کہ بچے کو آپ نے سختی سے نماز کا کہنا ہے. بلیفس ڈیولپ ہو رہے ہیں اس ٹائم, اور تب آپ نے اگر صرف آپ کا فوکس ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنی ہے, آپ کو سارے نبیوں کی کہانیاں بتائیں, ان کو بتائیں دنیا تھی کیا, اصل مطلب کیا ہے اس دنیا کا, تو پھر ان کے وہ جو بلیفس ہیں نا, دین دل اسٹارٹ ویوئنگ the world with those lens that you've given them. We don't get time to give those lens. 100%. اتنے بچے تھکے ہوئے آتے ہیں, اور پلس ہم جتنا بھی سکھائیں گے نا, ہمارا جو دماغ ہے نا, وہ اب یہ جو NLP کرتے ہیں, نیورو سائنسز ہیں, وہ یہ اس طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ امیجز میں چیزوں کو, ساری انفارمیشن کو گیدر کرتا ہے. اب امیجز, جس چیز کا امیج زیادہ ہے نا, وہ ہمارے دماغ میں بلیف بیٹھتا ہے. ہمارے جو امیجز ہیں نا وہ کلاس روم کے حساب سے بن رہے ہیں, اور اوبیسلی وہ دنیا کے جو امیجز ہیں وہی کلاس روم میں ان کو نظر آ رہے ہیں, تو وہ بلیف ان کو نہ, وہ دیکھتے ہیں اپنی ٹیچر کو بھاگتے ہوئے نماز کے لیے جاتے ہوئے, نہ آج کل کے جو ماحول ہے اس میں کوئی دین کی جھلک ہے, وقت ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, کچھ بھی. اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے, میں بتا رہی ہوں ابھی 6-8 مہینے ہوئے ہیں, اینڈ آئی ہیو سین اے ہیوج ٹرانزیشن ان مائی سن ہوز 9. بیٹی تو ہے ہی چھوٹی, ابھی 6 سال کی ہے, لیکن میں نے اپنے بیٹے میں ایک شفٹ دیکھی ہے کہ پہلے بھی نماز کا کہتے تھے, لیکن پہلے وہ ایک چڑ سے نہیں آتا بچہ کہ کیا ہے, اور وہ آ کے پڑھ لی ٹھک کر کے, لیکن اب جب آتا ہے تو دس از 100% ٹرو کہ جب ان کا ٹائم ہی زیادہ وہاں گزر رہا ہے, 8-9 گھنٹے, 6-7-8 گھنٹے جتنے بھی گزار رہے ہیں, اس کے بعد جب وہ گھر تھکے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ٹو ہیو دوز کانورزیشنز. اب جب میں اس کو نبیوں کی کہانیاں کراتی ہوں تو وہ 1000 سوال ہیں جو میرے پاس خود رات کے 7:30-8 بجے تک دماغ میں جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں ان سوالوں کے جواب دوں, کیونکہ میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اس کو سونا ہے, اس کو صبح 6 بجے اٹھنا ہے, اور اگر یہ ابھی نہیں سوئے گا تو یہ صبح نہیں اٹھے گا, پھر تھکا ہوا ہوگا. اب میرے پاس وہ ٹائم اور اسپیس ہے کہ 9 بج جائیں 10 بج جائیں, اس کو انٹرسٹ ہے, وہ پوچھ رہا ہے, وہ سننا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, اینڈ اٹس مائی جاب ٹو ایکسپلین ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ 2 چیزیں آپ نے جو کہی نا, یہ بہت کریٹیکل ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ایک تو دا نیڈ آف سلیپ فار آر چلڈرن, فار دا ڈیولپمنٹ. جو ایک تو سلیپ جو ہے ہماری گروتھ کو بہت ہر طرح کی گروتھ, فزیکل گروتھ, کوگنیٹو گروتھ, ہر طرح, مینٹل گروتھ, آپ کا برین بنتا ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کے لیے ایک چیز. دوسرا جو پورے دن میں آپ کو لگتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے چھوٹی چھوٹی ٹراماز ہوتے ہیں, ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں, ان کو ہیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے سلیپ. ایک یہ چیز. اور دوسری, میں ابھی میرا ریسنٹ ایک ایپیسوڈ آئی تھی, اس میں یہ بات کر رہی تھی کہ پہلے ہم اکثر اوقات حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے ٹائم کی جو مائیں تھیں وہ تو ایجوکیٹڈ نہیں تھیں, وہ تو جاہل تھیں, انہوں نہ اسکول نہ کالج. پھر وہ اچھی مائیں کیسے تھیں, مطلب a few generations back, وہ اچھی مائیں, they were present.
دے ور دیئر. اور وہ ایسا رشتہ ہوتا تھا ماں اور بچے کا کہ وہ بچے نے زیادہ بولنا نہیں, کچھ بتانا نہیں ہے, وہ دے کوڈ ٹیل کہ بچہ کیا ایکسپیرینس کر رہا ہے, وہ ایموشنلی ابھی کیا اسٹیٹ میں, اس کے ذہن میں کیا سوال چل رہا ہے. وہ پیار اس طریقے کا ہوتا ہے, وہ کنیکشن بانڈنگ اس طریقے کی ہوتی ہے. شاید آپ نے بھی کبھی ایکسپیرینس کیا ہو کہ آپ کا کسی کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ ہو جائے کہ وہ اس نے کچھ کہنا نہیں ہے, بٹ یو نو واٹس ہیپننگ ان دیئر مائنڈ. لائک جیسے ابھی آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ کہ ایکسپریشن دیکھ کے بچوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا موڈ خراب ہے کیونکہ یہ ہوا ہے, کیونکہ اس نے یہ کہا ہوگا. لائک میری پوری اسٹوری دماغ میں بنی ہوئی ہوتی ہے. اینڈ سم ٹائمز ڈیڈز دے ڈونٹ گیٹ اٹ اس طرح سے جس طرح سے ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو لائک مائی ہسبینڈ از ویری ایموشنل ٹورڈز ار بیٹی کہ وہ اگر آئیے روتی بھی تو تم نے کیوں اس کو ڈانٹا ہی. تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اتنی وہ بھی کچھ کر کے آئی ہے, دودھ کی دھلی نہیں ہے, اور وہ بھی کچھ اپنا کر کے آئی ہے, اور وہ اس لیے اتنا ایجیٹیٹڈ ہے کہ ہم نے اس کو چانس نہیں دیا بولنے کا. یو انڈرسٹینڈ کہ you get time to understand. You're there, you're present, you know کہ what's happening because you have آپ نے پورا ادھر سے جب سے وہ صبح اٹھے تھے تب سے آپ نے پوری ان کی دیکھ لیا دن کیسا گزرے. بالکل کہ ہاں اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ہوگا صبح, ہاں وہ تھکا ہوئے گا, اس کو چوٹ اس ٹائم پہ لگی تھی. آپ کو سب پتہ ہے کیونکہ آپ ادھر ہیں یار. تو یہ چیزیں اس کا کوئی نمل بدل ہے نہیں. آپ کچھ بھی کر لو, جتنے اچھے اسکول میں ڈال دو, جتنے اچھے ٹیوٹرز بلا لو, کچھ بھی کر لو. آئی کال اٹ لائک کہنا نہیں چاہیے, تھوڑا سا ہارش ہو جائے گا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ٹو سیٹسفائی آور گلٹ ہم ان کو مزید پروگرامز میں انرول کرتے رہتے ہیں. یہ کرا دو, وہ کرا دو, وہ کرا کہ میں نے پریزنٹ نہیں ہونا, میں نے ٹائم نہیں دینا, میں نے اویلیبل نہیں ہونا, تو میں اور باقی دنیا کی ہر چیز کر دوں, بٹ اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہوتا. نہیں, اسپیشلی شروع کے جو سالوں میں ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں, شروع 2 سالوں میں, اور اس کے بعد پھر ماں باپ یا جو کلوز فیملی ممبرس ہیں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. بیکاز ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ, مطلب ہم اپنے بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ, مدر ٹو مدر, ٹھیک ہے, ہم اپنے بچوں سے تھک جاتے ہیں. اچھا وہ سوال پوچھ رہے ہیں, اوکے جسٹ لیٹ می بریتھ فار اے بٹ, یو نو یو ہیو دوز مومنٹس ویئر یو آر لوزنگ اٹ. 2 بچوں کے بیچ میں آپ کو ہو جاتا ہے. ہاں, تو میں اپنے چاروں کے ساتھ جب میں کر رہی ہوتی ہوں تو آئی گو لائک اوکے ناؤ آئی نیڈ ٹائم ٹو بریتھ, جسٹ لیو می فار اے بٹ. 30 kids, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دیٹ, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دیٹ. اور یہ ایکسپیکٹ کرنا ظلم ہے ٹیچر پہ. اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل, ناٹ ایٹ آل. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بالکل آواز بھی نہ اونچی کریں, بالکل وہ ایجیٹیٹڈ نہ ہو, بالکل وہ کچھ نہ کہیں. جیسے کہ میری ایکسپیکٹیشنز ہوتی تھی کہ کس طرح بچے کو جواب دے دیا یا کس طرح. تو میں ہسبینڈ یوز ٹو سے کہ یار وہ بھی تھک جاتی ہوں گی, اتنے بچے ہوتے ہیں, ہم تنگ آ جاتے ہیں. لائک وہ سیم یہی کہہ رہے ہوتے تھے. تو میں نے کہا اسٹل یار کہ زیادہ اسسٹنٹس ہائر کریں, کچھ بھی کریں, بٹ اس کو کیٹر تو کریں کہ اگر وہ سوال پوچھ رہے تھے. بٹ دین میری ایکسپیکٹیشن ہی ان دا رانگ پلیس تھی نا, کیونکہ اصل میں ہم نے نا تعلیم و تربیت کو توڑ دیا نا. ہم نے تعلیم کے لیے ادھر بھیج دیا اور تربیت پہ پیچھے بیچاری رہی نہیں. اصل میں تو تعلیم و تربیت اکٹھی تھی. بالکل. اور جو پھر ہم ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, دیٹس ویئر گیونگ دیم بوتھ, وی ٹیلنگ رائٹ. جب ہم جیسے ڈانٹتے بھی ہیں, ہم منع بھی کرتے ہیں, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے ہم تنگ بھی ہو رہے ہیں, بٹ وی نو کہ کس بات پہ کتنا ڈانٹنا ہے, کس بات پہ نہیں ڈانٹنا. ٹھیک ہے, اٹس اوکے, ہماری ویلیو کیا ہے, ہمارے لیے صحیح کیا ہے, ہمارے لیے غلط کیا ہے. ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ ٹیچر اٹھ کے آئے گی, اس کی کیا ویلیو, اس کی صحیح غلط کی کیا سمجھ ہے, وہ کس چیز پہ ڈانٹتی ہے اور کس پہ نہیں ڈانٹتی. بہت چیزیں, بہت مطلب لانگ لسٹ آف ریزنس. بٹ خیر, تو آپ کے بچے اسکول گئے ہی نہیں کبھی؟ نو. Okay, so as you mentioned, your son is 9. So how is your experience with homeschooling? Alhamdulillah, it is, matlab I have no words. اگر میں نے صرف ایڈوکیٹ کرنا ہوتا نا یا تو I'll be like cheer leading کہ I am so pro homeschooling. اس وجہ سے ایکسپیرینس اتنا زبردست اس وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ ایک تو کسٹمائزڈ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. بیٹا ہے, بڑا ہے, اس کی اپنی ضروریات کے مطابق آپ اس کو چیزیں آفر کر دو. اس کے جب اس کا ایک چیز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا, آپ اس پہ اسٹاپ لگا دو. جو چیز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے آپ اس میں اس کو پورا انوالو کر دو. جو چیز privilege and the سکون. ایبسلیوٹلی, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے سر پیٹ رہے ہو, ہوم ورک ختم کرو, تم کل تمہارا ایگزام ہے, تم نے پڑھا ہوا نہیں ہے. وہ لڑائیاں, وہ جو اسٹرگل ایک چل رہی ہوتی ہے, ٹرائنگ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ, دے ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ, وہ نہیں ہوتا. پھر آپ نے ہر بچے کے اس کی انٹرسٹ کے مطابق, ان کی کمفرٹ کے مطابق, ان کی جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھتے ہیں یا جس چیز کے سامنے سے جب وہ گزرتے ہیں تو آنکھوں میں ایک چمک آتی ہے, وہ آپ نے بس پکڑ لیا اور آپ نے وہ چلا دیا. تو الحمد للہ اس آن دیٹس دا وے دیٹ آئی ایم گوئنگ ود اٹ. اور بیٹا جو ہے وہ ابھی ایکیڈیمکس بھی ہم چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ. ایکیڈیمکس یہ ہے کہ میں نے 7 سال کے بعد شروع کیا.
اچھا. اس سے پہلے میں نے ان کو کسی طریقے سے کوئی بھی ایکیڈیمک سے ایکسپوز ہی نہیں کیا. میں پتہ اتنی اسٹریس چل رہی تھی آج کل کہ مائی ڈاٹر از 6 تو وہ KG2 کا کورس ہم نے اسکول سے اٹھایا ہوا تھا, وہ کرتی ہے تھوڑا بہت یہ وہ. تو ابھی آج کل جون جولائی والے فیز میں چل رہے ہیں نا کہ بس پارٹی چل رہی ہے, تو میں ایسے ہو جاتی ہوں کہ یار اس کا تو گریڈ 1 شروع کرانا ہے یہ وہ. اور میں نے بہت ہوم اسکولر سے سنا ہے کہ 7 سال تک نو اکیڈمکس. نو ناٹ ایٹ آل, پلے. ہاں پہلے 7 سال کنگ ہے نا, جو ہم کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے کنگ ہے, اور پھر بچہ سلیو ہے, اور پھر دوست ہے. جو کنگ کا مطلب ہے یہ ہے let them do what they want to do, direct it. وہ جو مورل کمپس, ہاں مورل کمپس ان کا بن رہا ہے, بلیفس بن رہے ہیں ان کا, ایک ایموشنل گروتھ ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ بانڈنگ ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, دنیا کے بارے میں سمجھ رہے ہیں, وہ ڈائریکشن دیتے رہے. بس آپ نے ڈائریکشن دینی ہے, دیٹ از اٹ. اس کے بعد 7+, جب 7+ ہو جاتا ہے پھر آپ نے ذرا سی سختی کرنی ہے کچھ, پھر آپ ایکیڈیمک سے آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اسکیجول دینا ہے, پھر آپ نے ڈسپلن دینا ہے, پھر آپ نے تھوڑی سی دنیا کے ساتھ ایک ایکسپوجر ان کو دینا ہے. So if you put like a structure to it, because I get this question a lot کہ I get this سوال a lot کہ آپ نے کس طرح اسٹرکچر کرنا ہے اپنا. لائک فار ایگزامپل اپنے بیٹے کے حساب سے بتا دیں, ہی از 9 years old, وہ کس گریڈ کا پڑھ رہا ہے, اگر آپ کچھ کریکولم فالو کرتے ہیں یا اپنا کریکولم لے کے بناتے ہیں. ہم کریکولم کے حوالے سے بھی جب میرے سے لوگ پوچھتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ دیکھیں کریکولم میں بھی نا ایک چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ نے اگر کیمبرج کا اٹھا لیا, یا آپ نے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا اٹھا لیا, یا آپ نے یہ ہے سندھ بورڈ, ہاں وہ ہے سن سیریز ہیں, مطلب کافی زیادہ آفاق کی سن سیریز ہوتی ہے, بہت ساری, مطلب اتنی زیادہ آپشنس اویلیبل ہیں. واٹ میٹرز از کہ آپ نے ہر بک کی نا آپ کو نظر آئے گا ایک سارٹ آف تھیم ہے. کیمبرج جو ہے نا وہ آپ کو ایک گلوبل آڈینس کے لیے پریپیئر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ کو دین کی ویلیوز ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ پھر آپ نے خود ایڈ کرنا ہے. پھر آپ نے اگر اف یو ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈو سو فائن, اف یو سے کہ نہیں, اگر میں اس کی بیس جو ڈیولپ کر رہی ہوں فرسٹ فیو کلاسز, اس میں اگر صرف سم تھنگ لائک ہم آفاق سن سیریز میں پرسنلی اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں, بیکاز اس میں جو پکچر اوپر بھی بنی ہوئی ہے نا وہ چھوٹی سی حجابی کی بنی ہوئی ہے. سو وین دے گیو ایگزامپلس لائک ایون ان انگلش دے ٹرائنگ ٹو ایکسپلین وٹ پریپوزیشنز آر, ٹھیک ہے, سو دے ول سے علی از گوئنگ ٹو دا ماسک, ٹھیک ہے, سو دیٹ از دی ایگزامپل. سو اف یو وانٹ ٹو انسٹل دوز ویلیوز, پھر آپ اس کے مطابق اپنا اٹھائیں گے, کتابیں اٹھائیں گے. مجھے ایک اور سوال آ رہا ہے, آفاق سیریز آپ کہہ رہی ہیں؟ آفاق سن سیریز ہم یوز کرتے ہیں. سو اگر اس میں بچہ تیاری آپ اس طرح سے کرا رہی ہیں تو وہ دیٹ کڈ ول بی ایبل ٹو گیو کیمبرج. ہاں جی, بیکاز یہ اسکولس میں لگی ہوئی ہیں کتابیں. ہاں جی, مے بی لاہور میں زیادہ ہے, ہاں جی لاہور میں شاید ہو, لیکن اسکولس میں لگے ہوئی ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی کوئی لوکل بک اسٹور ہے اس جائیں, جو بھی آپ کو لگتا ہے بچہ جس کلاس کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ اب یو وانٹ ٹو سی کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اکیڈیمکلی. آپ 6 سال کا بچہ آپ کہیں اچھا مجھے کلاس 1 کے دکھا دیں, انگلش کا کتابیں دکھا دیں, ٹھیک ہے, وہ ساری آپ کو دکھا دیں گے انگلش کی, یہ بھی ہے. پھر آپ اس کو تھوڑا سا اسکم یا آپ گھر لے آئیں, بچے کو بتائیں کون سی اس کو زیادہ اپیل کرتی ہے, کس میں زیادہ اس کو کلرز یا اچھے لگ رہے ہیں یا السٹریشنز اچھی لگ رہی ہیں, وہ اب آپ کے اوپر ہے. اچھا, آلسو یہ جس طرح ابھی میرا بیٹا گریڈ 2 کا کر رہا تھا, لائک ابھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, تو جو اس کی بکس تھی نا ہم نے اسکول سے اٹھا لی تھی, بیکاز آئی واز کمپلیٹلی لاسٹ, میں تو ایک نئی جرنی شروع کر رہی تھی. تو جب وہ کرتا ہے وہ کورس جو آپ کہیں نا گلوبل آڈینس کے لیے, وہ کچھ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتا. ہاں جی, کہ یہ کیا دنیا کی باتیں ہیں, کہ یو نو اس طرح کے ایگزامپلز ہیں اور اس طرح کا وہ ہے کہ آئی تھنک اس کو یہ چیز تھوڑی سی پھر انوائے کرنے لگتی ہے کہ یہ کیا, مطلب اس کو تنگ ہوتا ہے وہ. تو یہ بہت اچھی میرے لیے ٹپ ہے کہ میں اب اگلے سال سے یہ کروں گی کہ ہماری والی باتیں ہوں اس کے اندر. اینڈ یو نو ابھی میں وہی کرتی ہوں کہ میں انٹیگریٹ کرتی ہوں پھر اسلامک لرننگ, اور جو اسلامیت کی بک آئی ہے ساتھ وہ تو کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ وہ آلریڈی اس سے بہتر کر رہے ہیں. سو اب آگے کریکولم والی بات کہ آپ وہ فالو کر رہی ہیں, اینڈ دین وہ بھی بہت اچھی بات کی کہ یو کین گو اینڈ یو کین چیک اینڈ یو کین پک اینڈ چوز اینڈ یو کین اسکپ دا چیپٹر اینڈ یو کین ایڈ اے چیپٹر, اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. یہ بات ہوگی. اب ہم نے اسٹرکچر کی بات کرنی ہے کہ ماشاء اللہ یو آر اے مام آف 4 اینڈ ڈفرنٹ ایج گروپس. تو اس میں پھر اگر میں آپ کے بیٹے کے حوالے سے ہی پوچھوں, بیکاز ول اسٹک ٹو ون ایگزامپل فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مائی سیلف, تو اس میں آپ پھر اس کا لرننگ سلاٹ کس طرح کرتی ہیں؟ بیکاز آئی ایم آلسو ویری انٹرسٹڈ, مائی سن از 9 اور اس کی بہت ریزنٹمنٹ ہے پڑھائی کو لے کر, تھینکس ٹو دا اسکولنگ سسٹم, تھینکس ٹو دا اسکولنگ سسٹم, کہ وہ بس ایسے ہے کہ دنیا میں کچھ بھی کرا لو مجھے بکس کھولنے کا نہ بولو, لائک ریڈنگ بکس کرے گا, لیکن ویسے اس کی بہت ریزنٹمنٹ ہے, ہمیں بہت محنت کرنی پڑی. ہاں جی, آئی کین انڈرسٹینڈ. میرے بیٹا جو ہے وہ کلاس 3 میں بھی ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور کلاس 3 میں ہوتے ساتھ اس نے کہا
کہ ابھی ہم تھوڑی سی بریک لے لیں پڑھائی سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بریک لے لیں گے, لیکن ہم وہ کریں گے جو کہ اس سے زیادہ ضروری ہے. تو اب ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں. سو وی ایز اے فیملی سٹ ٹوگیدر اینڈ ہم نے اب ایک ایک سورہ پکڑ کے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. وی ہیو ڈسکشنز. ٹھیک ہے. سو لیکن ہمارا اسٹرکچر یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ ایک بہت بڑی ٹپ, بہت ضروری چیز ہے. I say simply put, اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے, do not choose homeschooling. So even if I'm such a huge advocate for it, if you do not have the social support, میں سارے کچھ اپنے بچے کو خود نہیں پڑھاتی. بالکل میں خود نہیں پڑھاتی. We have people around. We have 8-10 families. They're all homeschooling. وہ co-ops والا کرتے ہیں. ہاں, تو میں کچھ پڑھا دیتی ہوں ان کے بچوں کو, وہ میرے بچوں کو کچھ پڑھا دیتے ہیں. اس طریقے سے ہم نا بارٹر کر رہے ہیں سروسز. اوکے, سو فار دوز ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, co-ops یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی جس چیز میں آپ یو تھنک کہ آئی کین ٹیچ دس, لائک فار ایگزامپل آئی تھنک میں سائنس بہت اچھا پڑھا سکتی ہوں, اینڈ آئی لو ٹیچنگ سائنس بیکاز میں نے پڑھا ہے میڈیکل, مجھے بایولوجی اور یہ چیزیں بڑی پسند ہیں. تو میں والنٹیئر کروں ہانا کے ساتھ کہ یار میں بچوں کو یہ 4-5-8 فیملیز ہیں, میں ان سب کو سائنس کراؤں گی کلاس 3 کا, اور تم میتھس کراؤ بیکاز آئی ہیٹ میتھس. تو پھر یہ میتھس کرائے گی اور میں آئی ہیٹ میتھس. مطلب میرا میڈیکل چوز کرنے کا ریزن یہی تھا کہ میتھس کی شکل نہ نظر آئے. تو میں نے میٹرک بھی بڑی مشکل سے میتھس میں کیا تھا. نمبر بڑے اچھے آئے کیونکہ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نمبر آ جائے, بس مر جائے بندہ لیکن نمبر لے کے مرے. آنیسٹلی یار میں وہ والا بچہ تھی 99 آ گئے ایک نمبر, پھر روتی تھی ایک نمبر کب آ گیا, کہاں کٹ گیا میرا ایک نمبر. اور پھر وہ آپ کا پیٹرن بنتا ہے کیونکہ پھر پوری زندگی آپ یہی کرتے ہو کہ یہ ایک چیز کیوں کم ہے میرے پاس, پرفیکشنسٹ. اور 9 چیزیں تو ہیں لیکن یہ ایک چیز میری کیوں رہ گئی. اور ویسی مدر, اگر آپ پرفیکشنسٹ مدر ہو نا تو بچے روتے ہیں. That's like the worst thing you can do to your children. میں نے اس کو اپوزٹ کیا, میں نے اپنے آپ کو بالکل ڈیٹیچ کیا ہوا تھا کہ میرا وہ جن ایکٹیویٹ نہ ہو نمبروں والا نا. تو میں پڑھاتی نہیں تھی بچوں کو گھر میں. میں ایسے تھی کہ مجھ سے نہیں پڑھنا, نہیں میں نہیں پڑھاؤں گی, نہیں خود پڑھو, نہیں ہوم ورک آیا چھوڑ دو, نہیں کریں گے ہوم ورک, نہیں کریں گے. تو میں اس طرح کرتی تھی. تو بالکل ایگزامس کے ٹائم میں پڑھاتی تھی. خیر کمنگ بیک ٹو دا وہ والی چیز, تم کیا کہتی کہ وہ ایک چیز ہے. تو ہم ہوم اسکولنگ میں ہاں یہ سوشل سپورٹ. تو اف یو ہیو پیپل, آپ سب کچھ نہیں پڑھا سکتے خود سے, اور نہ ہی آپ کے پاس اسکلس ہوں گے. جیسے آپ سائنس کی بات کریں, آئی ہیٹ سائنس اینڈ آئی لو میتھس ایبسلیٹلی. آئی واز کریزی. میں نے ایڈیشنل میتھمیٹکس بھی پڑھ لی, میں نے کیلکولس بھی پڑھ لیا. آئی لوڈ میتھس. گاڈ مجھے بہت پسند. تو میں میتھس پڑھانے میں تو مجھے ہوتا ہے سارے بچے آ جائیں میرے پاس, انگلش ہو, میتھ ہو, لو اٹ. اردو اور سائنس نو 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 ناٹ ایٹ آل. میرے سے تو اردو بولنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہوتی ہے, پڑھانا تو دور کی بات ہے. تو میرے ہسبینڈ ڈاکٹر, جیسے آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, وہ ماشاء اللہ سائنس میں بہت اچھے ہیں. تو ہم نے آپس میں اسپاؤزز نے بھی ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ذمہ داریاں, اور اسی طریقے سے باقی ساری جو ہے ہمارے کمیونٹی آف ہوم اسکولرز ہیں. تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے نا یہ ریکویسٹ کی. اینڈ ناٹ جسٹ ایکیڈیمکس, مزے کی بات ہے, بیکاز سم پیپل مائٹ ناٹ بی گڈ ایٹ ایکیڈیمکس بٹ دے ہیو ادر اسکلس دیٹ دے کین ٹیچ. ٹھیک ہے. تو ہم آرٹس کی اسکل ہو گیا, کوکنگ کی اسکل ہوگی, سیوئنگ کی اسکل ہوگی. اور یہ آپ کا کتنا فریکوینٹلی ہوتے ہیں یہ جو کو آپس ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس بچوں کا میں نے جو اسکیجول بنایا ہوا ہے وہ تو پورا ہفتہ دے ہیو سم تھنگ اور اندر ہیپننگ. ٹھیک ہے. تو ہم آپس میں کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, یہ والی کلاسز کر رہے ہوتے ہیں. اور لیکن ہم نے اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے بیکاز وی ہیو کڈس. ساروں کے بچے جو ہیں وہ دیر آف ڈفرنٹ ایجز. تو اب ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں, میرا بیٹا گریڈ 3 میں ہے فار آل دی ادر سبجیکٹس, لیکن سائنس گریڈ 6 کی پڑھتا ہے. That's again something that can happen only in homeschooling. ہاں, کہ وہ جہاں پروگریس کر رہا ہے آپ اس کو کراتے جائیں, آپ اس کو روکتے نہیں ہیں کہ نہیں. جیسے میری بیٹی نے, حالانکہ وہ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, بٹ اس کی ریڈنگ امیزنگ ہے. تو میں اس کو ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں, بھائی کی پڑھتی رہتی ہے. آپ اس کو وہ نہیں کرتے نا, جیسے وہ 1 لائنر کرا رہے تھے اسکول میں کہ یہ 1 لائنر ہی کرنے ہیں, جو اس کو فرسٹریٹ ہوتی تھی وہ. کہ تو یہ ایک, میں نے کسی اور سے بھی سنا تھا کہ ان کا بچہ فریکشنس کرا تھا, تو انہوں نے گریڈ 9 تک اس کو میتھس کی فریکشنس کرا دی. ایگزیکٹلی. پھر آپ کے پاس پورا وہی کنٹرول ہے نا, اٹس ان یور ہینڈز. یو ول سیک وٹ موٹیویٹس یور چائلڈ, وٹ ڈرائیوز دیم. تو وہ ہے نا. ایک اور سوال کہ ریگارڈنگ دا کو آپس کمیونٹیز, جو میں نے یہاں بڑا ٹرائی کیا ہے, بٹ یہ کہ لوگ دور دور رہتے ہیں, تو مجھے ابھی تک نہیں مل سکا اس طرح کی کوئی چیز. بٹ یہ کہ میں نے ایکسٹرا کریکولر پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے ان کا سوشل والا پورا ہو جاتا ہے کہ دے گو فار فٹ بال, دے گو فار کراٹے, دے گو فار پلے ڈیٹس. تو میں وہ والا کر لیتی ہوں. اکیڈمکس یہ کہ ہم نے آپس میں کیا ہوا ہے کہ وہ پڑھا دیں اور میں اس طرح کر کے ہم مینیج کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو میک دوز کمیونٹیز فار یور سیلف؟
جو ابھی سارے ہماری جو ہوم اسکولنگ کی فیملیز اکٹھی ہوئی ہیں دے آر آل اسٹوڈنٹس آف ویریٹا. ایون مائی ہسبینڈ از اے اسٹوڈنٹ آف ویریٹا. تو ہم وہ اتنی زیادہ اف یو ایور ہیو دی اپرچونیٹی ٹو وزٹ اینڈ کم ٹو ون آف آور کلاسز اٹس لائک اے فیملی. ٹھیک ہے. سو پھر آتے تھے لوگ اینڈ وی یوزڈ ٹو ہیو ریزیڈینشیل پروگرامس. اب تھوڑا سا کووڈ کے بعد ہم نے آن لائن بھی کرنا شروع کر دیا. اوبیسلی کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے کافی ہائبرڈ ہو گیا سارا سسٹم, لیکن اس کی وجہ سے ساری فیملیز آتی تھیں. ریگولرز وی ہیو مووی شاپس ایز ویل وچ آر لرننگ ان مووی کمبائنڈ پروگرامس. بچوں کے اپنے ہوتے ہیں, بڑوں کے اپنے ہوتے ہیں, چھوٹے پروگرامس, بڑے پروگرامس. تو اس میں پھر سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا دے ڈیسائڈیڈ کہ بھائی ہم نے بھی ہوم اسکولنگ کرنی ہے, آپ نے بھی کرنی ہے, تو ویل لیو کلوز بائی. تو وہ سارے قریب شفٹ ہو گئے. تو پھر اٹس لائک اے نیبرہڈ جس میں جو لوگ سارے رہ رہے ہیں وہ ادھر کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور پھر ایک دوسرے کو انہوں نے کہا چلو اکٹھے رہتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس طریقے سے. سو وہ تو آپ نے سوشل والا بتا دیا ہمیں کہ جی وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ گھر پر اگر ایک 9 سال کے بچے کو ہم ہوم اسکول کر رہے ہیں جو کہ گریڈ 3 بنتا ہے, تو آپ اس کا ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنی دیر بچے کو پڑھانا ہے, کیا ٹائم ہونا چاہیے, کتنے سلاٹس ہونے چاہیے, بریکس ہونی چاہیے کتنی. وہ یہ اگین ایک خوبصورتی جو ہوم اسکولنگ کی ہے کہ یہ چائلڈ لیڈ میتھڈالوجی ہے. ٹھیک ہے. ہر بچے کا جو اسٹیمنا ہے پڑھنے کا وہ فرق ہوئے گا, ہر بچے کا انٹرسٹ فرق ہوئے گا, ہر بچے کا روٹین اور گھر کا روٹین فرق ہوئے گا. اتنا زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نیوکلس سسٹم ہے, آپ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, آپ کے ساتھ بزرگ لوگ ہیں, ان کا کھانے پینے کا اپنا ٹائم ہے. اگر ایک سیٹ روٹین بتا دوں نا ابھی, وہ ہر ماں نہیں فالو کر سکے گی. اچھا پھر مدرس جو ہیں وہ ریزینٹمنٹ ان میں آنے لگ جاتی ہے کہ گھر پہ بیٹھ گیا بچہ اور میں اس کو ہینڈل کرنا شروع کر گئی ہوں, یا مجھے سارا کچھ, اور وہ کیا کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو سین سو مینی فیملیز جو کہ اسٹرگل کرتی ہیں انیشلی and they cannot fit themselves into that model what they think is the only right model, which is there's no right model for, and they send their kids back because it builds frustration. یہ جو چائلڈ لرن میتھڈ ہے اس میں میرا بھی ایک سوال ہے کہ ہم بڑا اسٹرگل کر رہے ہیں. اچھا میرے بچے نے یہ کرا ہے کہ اب تو میری پرسنل کاؤنسلنگ شروع ہو گئی. میرے بچے نے یہ کرا ہے کہ اس نے نا فیورٹ سبجیکٹس پہلے ختم کر لیے ہیں, سائنس, ہسٹری, یہ وہ فلانا. اب ہی از لیفٹ ود میتھس اینڈ انگلش اونلی. ٹھیک ہے. اب وہ میتھس اور انگلش جو ہے وہ لیسٹ فیوریٹ ہے. تو اب وہ روز یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھنا یا کم پڑھنا ہے. تو وہ میں بہت لائک آئی ہیو ٹو کیپ ٹیلنگ مائی ہسبینڈ کہ کم پڑھے, ایک پیج پڑھے, ایک سوال کرے, ایک لائن کرے, اینڈ دیٹس انف. ان کا اپنا اسکولنگ بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ کبھی پہلے انیشیلی میرے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ ختم کیسے ہوگا, کورس ختم کیسے ہوگا. بٹ ناؤ یو نو I had to unlearn that, and then I'm trying to do it with him also کہ we don't have a deadline. Yes. ہم نے کیا ختم کرنا ہے, مطلب کیوں ختم کرنا ہے. اور this is the reason we stepped out of this race. کہ ہمارے سر پہ نہیں ہے کوئی ڈیڈ لائن, کوئی پیپر نہیں ہے, اس کا کوئی ایگزام نہیں ہے. وہ آج نہیں کرے گا, وہ کل کرے گا, وہ کل نہیں کرے گا, وہ پرسوں کرے گا. بٹ دین دیر از دس فیئر ان سائڈ کہ وہ کب کرے گا. اچھا اس میں 2 چیزیں ضروری جاننا ہے. ایک تو ہر بچے کا نا لرننگ میتھڈ فرق ہوتا ہے, لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیر آر سم کڈس ہو آر ناٹ auditory, they will not listen to a lecture and understand it. They want to do experiments. ان کو کتابوں کے سامنے بٹھا کے کہنا کہ یہ ختم کرو ظلم ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں تو پھر میتھس نہیں سمجھ آ رہی اس طریقے سے, نو ایشو, فائنڈ ادر ویز آف ٹیچنگ میتھس. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ جسٹ سپوز ٹو بی تھرو دا بک, جو چیپٹر پڑھا ہوا ہے, جو کتاب, دیٹس ناٹ دی اونلی ریسورس دیٹ کین بی یوٹیلائزڈ ان ہوم اسکولنگ. ہوم اسکولنگ میں موویز آپ یوز کر سکتے ہیں. ہوم اسکولنگ میں گیمس, میتھس تو گیمس کے ساتھ بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ ایکٹیویٹیز, آن لائن ایکٹیویٹیز, اگر بچہ جو ہے وہ ویڈیو گیمس کا شوقین ہے, آن لائن اتنے زیادہ ہمارے پاس پلیٹفارمز اویلیبل ہیں جس میں میتھس سکھا رہے ہیں گیمس, سمپل گیمس کے ساتھ. ٹھیک ہے. Do share the resources with me. All right, I will. There are so many ways that you can teach the same thing. English ہے, کچھ نہیں ہوتا. اگر اس کو نبیوں کی کہانی یا دین کے حوالے سے, تو اس کے تھرو آپ انگلش بھی پڑھا دیں گے. وہی اگر ایک لائن ہے, آپ ایک سورہ پکڑ لی, اسی میں آپ ناؤن بھی بتا سکتی ہیں, ایڈجیکٹو بھی بتا سکتی ہیں, سب کچھ بتا سکتی ہیں. It is not about what's written in that book only. You have to give the concept. کانسیپٹ سکھانا ہے. آپ پہلے کانسیپٹ پہ آئیں, کانسیپٹ آپ نے سکھا دیا, بے شک یہ مووی کے تھرو سکھا دیا, مووی بھی تو, یا کارٹونس کے, یا کوئی گیمس, یا کوئی بھی اور ریسورس کے ساتھ آپ نے سکھا دیا. اور جب آپ اس کو ریلیٹ کریں گی نا تو اس کو ہوئے گا اچھا یہ مجھے سمجھ تو آ گیا ہوا ہے, لائف میں پریکٹیکلی سمجھ آ گیا. بچوں کو وہ چیز بہت زیادہ اپیل کرتی ہے. اوکے. ایک سوال یہ کہ جس طرح کمیونٹی تو اگر جس طرح نہیں ہے, وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایکسٹرا کریکولر کر لیتے ہیں اور ماں باپ ہی کیٹر کر رہے ہیں. فی الحال وی آر ٹیچنگ آور کڈس کہ بیٹی کو میں, ہم نے ایک بچہ لیا ہوا ہے کہ بیٹی کو میں پڑھا رہی ہوں اور بیٹے کو وہ پڑھا رہے ہیں. اچھا
وہ تو ہو گیا. لیکن اگر کوئی ایسے پیرنٹس ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, ایک تو مدرس کا ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں, پھر وہ کیا کریں, وہ ٹیوٹر لے آئیں کیونکہ وہ پڑھی لکھی تو ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم ناٹ پڑھی لکھی انف ٹو ٹیچ ہیم او لیولس کا کورس, یا میں نے میٹرک کیا ہوا ہے یا میں نے پنجاب بورڈس کیا ہوا ہے, اس کی تو اتنی انگلش مشکل ہے, جو میرا رونا ہوتا ہے اس کی تو میتھس اتنی مشکل ہے, میں نہیں کرا سکتی یہ وہ. تو اس میں جو ہمارے, اور لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم نے اتنی زندگی پڑھایا اور پھر بھی اگر ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھانے قابل اپنے آپ کو سمجھتے, اسکول سسٹم نے ہمیں اتنا بھی کانفیڈنس نہیں دیا, تو پھر کی فائدہ. تو اس میں پھر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹیوٹرز رکھ لیں, کوچنگ کروا لیں, کیا کریں؟ ایکسٹرنل ریسورسز, یس. لیکن ہوم اسکولنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نا ایک چیز تھوڑی سی میں یہاں کلیئر کرتی جاؤں. ہوم اسکولنگ کا 1/3 ایکیڈیمکس ہے. ہوم اسکولنگ پوری ایکیڈیمکس نہیں ہے. ہمارے اگر فوکس, ٹھیک ہے ایکسٹرنل ٹیوٹرس رکھ سکتے ہیں آپ, ایکیڈیمکس پہ فوکس کر سکتے ہیں, بٹ دیٹس جسٹ 1/3 آف اٹ, ناٹ ایون 1/2. دیر 2 other ویری ہیوج پارٹس آف اٹ جو کہ کمپلیٹلی اگنور جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے, نہیں تو آپ اسکولنگ ایٹ ہوم کر رہے ہیں. ہاں, پھر فائدہ, پھر جو نقصان تھے نا, جو کہ میں نے شروع میں بات کی ہے کہ بچوں میں نقصان آنے لگ جاتے ہیں, آپ خود سے جیسے ایکسپلین کریے کہ وہ اتنا زیادہ اسٹریس ہوتا ہے پڑھائی کا, یہ وہ, یا بچے جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں پڑھائی سے, یا ہم خود سے جیسے ڈسکس کریں کہ جو ہم نے انفارمیشن گیدر کی یا ہم نے سیکھا وہ فائدہ نہیں دیا. اگر وہی چیزیں ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تھوڑا بہت ہم ٹھیک ہے ماحول سے بچا لیا, ان کو نیگیٹیوٹی سے بچا لیا, اپنے پاس رکھ لیا, لیکن کافی زیادہ چیزوں میں پھر ہم ہینڈی کیپ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. تو جس چیز کی کمی تھی ہم نے وہ پوری کرنی ہے اور اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, اور وہ 2 چیزیں ہیں, وہ ہیں اسکلس, ہارڈ اسکلس اینڈ سافٹ اسکلس. اوکے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کی کیریکٹر اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, فوکس زیادہ ادھر ہونا چاہیے. تو ہوم اسکولنگ از ناٹ جسٹ اسکولنگ ایٹ ہوم, جسٹ 1/3 آف اٹ. ٹھیک ہے آپ نے بچے کو کرانا ہے, پھر آپ ٹیوٹرس کو بھی بلا لیں, آپ آن لائن ان کو کروا لیں, ڈو وٹ ایور یو وانٹ, بٹ دیٹ ڈو ناٹ کال اٹ ہوم اسکولنگ. دین سے دیٹ یو اسکولنگ ایٹ ہوم, جیسے کہ کووڈ میں کروایا سب نے کیا. اینڈ وی ڈو اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ انکانشیسلی بیکاز وی ڈو بیکم obsessed, بیکاز ایک تو آپ سسٹم سے کٹتے ہیں, آپ کو پہلے ہی پیرالائز فیل ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ میں نے کیا کر دیا ہے, اور پھر آپ کے اندر وہ فیئرز انسٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا, یہ تو کم کر رہا ہے. لائک پلے, جس طرح ہم پلے کو دیکھتے ہیں نا ایز اے ٹائم ویسٹ, کچھ بھی نہیں کر رہی آج, بس ٹائم ویسٹ کر رہی ہے صبح سے, جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو ان لرن کرنا, بٹ آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل جرنی. اور یہ آپ کی جتنی گروتھ ہوگی نا, جی بچے کو تو چھوڑ ہی دیں, جو ایک آپ کے اندر ایک نئی شخصیت بن جاتی ہے آپ کی, اس کی تو کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, لیکن آپ کی بھی بہت کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. اچھا, آخری سوال اس سے پہلے کہ میں تمہیں چھٹی دوں وہ یہ ہے کہ ٹین ایج کی جس طرح ہم نے جو پرابلمس ڈسکس کیے ہیں نا, مطلب ہم نے ٹچ کیا ہے صرف کیونکہ میرا انٹرسٹ زیادہ تمہیں بلانے کا مقصد ہوم اسکولنگ تھا. ٹین ایج والا بھی ہم کریں گے انشاءاللہ ان فیوچر جب بھی تم آؤ گی. بٹ ابھی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم, بیکاز یو نو دس واز مائی کور ریزن, ون آف دا کور ریزنس, کہ میں نے ان چیزوں سے بچانے کے لیے, اور میری لٹرلی جو میرا ڈیسیجن میکنگ پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا, میری دوست نے یہ کہا کہ کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوگا نا اگر when you'll switch him to home schooling, when you switch your kids to home, ایوری ڈے جو کنٹامنیشن ہو رہی ہے نا وہ نہیں ہوگی, وہ اس سے بچیں گے. تو وہ ایک کہتا ہے نا کہ شفٹ, آئی فیلٹ دیٹ شفٹ ان سائڈ می, کہ کچھ نیگیٹو سے تو ایکسپوز نہیں ہو رہے, کچھ پازیٹیو نہیں ہو رہا نا, 0/0 ہے. تو وہ ایک چیز کہ واٹ آر دا تھنگس دیٹ وی کین ڈو ایز پیرنٹس, اسپیشلی وین وی آر ہوم اسکولنگ, ہمارے پاس زیادہ ٹائم, انرجی, یہ سب کچھ ہے, کہ ہم ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا سکیں. اوکے, اس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہر عمر میں بچے کی کیا ایموشنل اور مینٹل نیڈ ہے بہت ضروری ہے. ہاؤ کین یو کیٹر ٹو سم تھنگ یو ڈونٹ ایون نو دا ادر پرسن وانٹس اینڈ نیڈس ایٹ دیٹ ٹائم, اس ٹائم پہ اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پیرنٹس نیڈ ٹو بی گڈ پیرنٹس فرسٹ, ٹھیک ہے. دے نیڈ ٹو اسٹڈی دا چائلڈ, جس کی وجہ سے سائیکالوجی کا میں نے پہلے جیسے بات کی کہ سائیکالوجی کا ایک فائدہ مجھے لگتا ہے ہوا ہے ڈیفینیٹلی, بیکاز اف یو ڈونٹ نو کہ آپ کے بچہ کس ٹائم پہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے, آپ غلط چیزیں دیتے جائیں گے, اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئے گی. زیادہ تر جو میرے پاس ٹین ایجرس جو آتے تھے ان کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئی ہوتی. کیوں افیئرس میں پڑھتے ہیں, کیوں ڈرگس پہ جاتے ہیں, کیوں ویڈیو گیم سے ایڈکٹ ہوتے ہیں, کیوں ایڈکشن کسی بھی طرح کی جو ہے, ٹھیک ہے, یا جو غلط فرینڈس کے سرکل میں جاتے ہیں, یا ایکسیپٹنس کی ایسی ایک بھوک ہے قسم سے, they're hungry, they have no self respect whatsoever, they will do whatever it takes to just be liked by somebody. آپ دیکھو نا سوشل میڈیا پہ کیا ہے, oh god, social media, don't get me started. Yeah, like you know sometimes when I see, because I have evolved a lot in the past few years, because you know میرے اندر وہ
تھیراپی پڑھ کے تھراپسٹ بن کے میرے اندر بہت ایمپتھی اور بہت چیزوں کی جگہ بنی ہے. اور when I used to look at social media very differently few years back, and now when I look at it, I see empty souls. I see thirsty and hungry kids کہ بس مجھے دیکھ لو, look at me, just I will do anything for those likes. I'm ready to do anything and everything just to be seen. And that جس سوچ پہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ پراسپر کر رہا ہے, what is being monetized is this hunger. Yeah. Is this lack of self-esteem? Is this need for outside validation? اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے نا, we need to know what they need at what age, first and foremost. And we need to focus on that. And we need to constantly tell ourselves کہ academics is not going to fulfill that need. Academics, ہم جو academics پہ فوکس کریں نا, وہ دنیاوی طریقے سے ان کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کا بہت زیادہ لنک اسکل سے بھی. اگر آپ نے اسکل نہیں دیا تو یہ دنیاوی طریقے سے academics جتنا بھی سکھا دو وہی حال ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. when we entered the real life we actually had no idea what to do. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو فوکس کرنا ہے, جب ہم نے ان کی پرسنالٹی اور کیریکٹر ڈیولپ کر دیا, ہم نے ان کو صحیح غلط کی تمیز پہ, ہم نے ان کو سکھا دیا بڑے سے کیسے بات کی جاتی ہے, چھوٹے سے کیسے پیار کیا جاتا ہے, ہم نے ان کو بیسک اسکلس, لائف اسکلس دے دی, پھر وہ اکیڈیمکلی اگر میٹرک پاس بھی ہوئیں گے نا, یقین مانے وہ دنیا اور دین کے حوالے سے مطلب آخرت میں بھی زیادہ سکسیزفل ہوں گے انشاءاللہ. ہاں, اینڈ that's the main goal. That is the main goal. Money will not give you satisfaction. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا, اگر آپ اس کو طریقے سے کر رہے ہیں, اگر آپ رائٹس اینڈ رانگز آپ کو پتہ ہے, اینڈ اٹ فلز یو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ یار میں اپنا بیسٹ تو کر رہا ہوں نا. یہ جو پیسے کی ریس ہے تو ختم ہی نہیں ہوتی, یہ تو چلتی ہی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا نا کہا ہوا ہے کہ یہ ان کے ذمہ ہے, اور وہ 2 چیزوں کے پیچھے ہماری پوری دنیا بھاگ رہی ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جو ملنا ہے وہ ملنا ہے. بالکل. اور موت کا کسی کو نہیں پتا. ہم موت سے بھاگ رہے ہیں, رزق کے پیچھے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے ہمیں بھیجا ہے نا, اب یہ قرآن میں ہے چیز, لیکن ہم نے قرآن کس نے پڑھا, بچے کو کس نے پڑھایا, کس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ڈیپیوٹی بنایا ہے, ٹھیک ہے, یو سینٹ ہیئر فار اے پرپز. ناٹ اے سنگل سول نوز وٹ دیئر پرپز از. دے تھنک دس ریٹ ریس از دا پرپز. بس یہ ایک میپ بنایا ہوا ہے نا ہم نے سکسیس کا. ایگزیکٹلی. اسکول کے بعد کالج کے بعد یونیورسٹی کے بعد جاب کے بعد شادی کے بعد بچے, بس وہ ایک بچوں کی شادی اور پھر ان کی زندگی عذاب کرنے. اچھا, وہ ہوتا یہ ہے کہ بیسٹ لائف ان کی نظر میں. بٹ yeah, it was a very insightful discussion. Thank you so much Hana once again for coming here, for taking out the time. Thank you. اور لوگوں کا تو پتہ نہیں, لیکن ہمیشہ کی طرح میں نے بہت کچھ سیکھا. I was constantly reflecting on myself when you were talking. سو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دیں آپ کے کام میں, آپ کی ہوم اسکولنگ میں, آپ کی ہر چیز میں. اینڈ تھینک یو سو مچ گائز فار لسننگ. اور اگر آپ کو ویریٹا کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے, ان سے اگر آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں ریگارڈنگ یور کڈس, آئی گیٹ اے لاٹ آف کویشچنس فار کڈس کاؤنسلنگ, لیکن میں نہیں کرتی, آئی اونلی ورکنگ ود اڈلٹس. تو ہنا از یور گو ٹو پلیس فرام ناؤ آن. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے گا. اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ریگارڈنگ ہوم اسکولنگ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں لیکن ان کا جواب نہیں دیتی, لیکن اب ایک الگ سے ایپیسوڈ کریں گے کویشچن آنسرز والا ضرور. اللہ مجھے توفیق دے اس کی. اور چینل سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں دیکھنا پسند ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.